سبحان اللہ. الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدع مع الله إلها آخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله صاحب صدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القادر صاحب مدظلہ العالی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ جل شانہ اساں پلیتاں نو اپنی طہارت اور رحمت جگہ عطا فرمائے.
مختصر وقت کے اندر توحید اور شرک دے مسئلے وچ ایک مغالطے دا ازالہ کر کے تے اجازت چاہواں گا۔ توحید اور شرک دی حقیقت یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو مغالطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو محض غائبانہ ندا اور پکار میں شرک سمجھ کے توحید دے منافی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا توحید اور شرک دے وچ زندے مردے دا فرق کیتا جاتا ہے۔ تو پکارنا بے زندہ نو پکارنا جائز، شرک نہیں۔ زندہ نو مدد واسطے پکارنا شرک نہیں، توحید تے جی مردے نو پکارنا جڑا ہے وہ شرک ہے۔ ایک دوسرا بھی پکار ہو گئی میاں غیر نو پکارنا جائز نہیں، لیکن اس اطلاق تو بھی مراد وہی تقیید ہوندی کہ غیر نو پکارنا یعنی غیر نو پکارنا بھی شرک یعنی مردے مراد یہی ہوتی ہے۔ غیر نو پکارنا جائز ہے یعنی زندہ نو۔ تو گل مدد واسطے پکارنے تے یا رکدی، اور پکارنا صرف زندہ تے مردہ دا، یعنی مردے نو پکارنا شرک ہو گیا تے زندے نو پکارنا جائز ہو گیا جی۔ مزید سوکھے لفظاں شرک دے توحید دا دار و مدار زندہ مردہ تے رکھیا ہے، جبکہ زندہ مردہ دے اوتے توحید اور شرک دا دار و مدار کوئی نہیں۔ نہ پکار دوتے ہے دار و مدار، نہ زندہ تے مردہ تے۔ شرک دا دار و مدار ایک اور چیز ہے۔ جڑا یہ آکھیا جاندا ہے کہ پکارنا اللہ تعالی تو سوا کسی کو جائز نہیں مدد واسطے، یہ واسطے دلیل قائم کیتی جاندی کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ ترجمہ ہے بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں
تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اتنے ہوں دلیل قائم کی جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، تو پکارنا تو شرک ہو گیا. اس دا جواب ایک اس آیت دے وچ موجود ہے اور ایک دوسری آیت پاک میں موجود ہے. اس آیت پاک دے اشارے کو دوسری آیت پاک دی صراحت کو. اشارہ کیوں اس دے اتنے غور کیتا جاوے نا، مکمل اس آیت پاک نو پڑھیا جاوے، محض اگلے حصے دے اتنے اعتماد نہ کیتا جائے، اتھے تک کفایت نہ کیتی جاوے، پہلے حصے نو بھی شامل کیتا جاوے تو پھر جواب بچ آ جائے. وہ کی اللہ تعالی نے فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. پہلا فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے، تو مسجداں ہوندیاں عبادت واسطے. اللہ تعالیٰ نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، نہیں، فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یہ مطلب ہے جویں مسجد اللہ نو پکار دو، وہ پکارنا ہے عبادت دا، اس طرح کسی نہ پکارو. تو عبادت دا پکارنا کسی مسلمان چ نہیں ہو سکتا. مسجد میں جی میں پکارنا ہے انج نہیں پکارنا. او دی پھر وضاحت دوسری آیت مبارک ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ پکار اللہ دے نال کسے اور خدا نو. اتھے آیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار، اتھے آیا ہے اللہ دے نال الہن آخر، کسی اور خدا کو نہ پکار، الہ کو نہ پکار. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ہے مطلق، یہ ہے مقید. حادثہ اکو ہی ہے، گل اکو ہی ہے، اکو گل ایک جگہ تے مطلق تے دوسری جگہ تے مقید آ جاوے تو وہ مطلق اصول ہے، مقید تے محمول ہونا ہے. مثلا دیسی جٹکے لفظ ہیں، میں آخنا جی جن میرے ساتھی ہیں اندر آ جا، میں ہوں کوئی پابندی نہیں لائی فلاں رنگ دا، فلاں قد دا، فلاں شکل دا، فلاں وضع دا اندر آوے، دوسرا نہیں. اگر یہ کہہ کے پھر میں کہہ دینا کہ یار پگ بننے ساتھی اندر آ جا، تو بغیر پگے سارے نکل جا. ہوں وہ جڑا پہلا جملہ میں بولیا سی نا، پہلا حکم، اس حکم نو دلیل نہیں اگلا بناوے گا کہ جی سارے ہی آ جاؤ. انہیں سمجھ جانا ہے کہ نہیں جڑی اگوں گل کیتی ہے نا، پہلا جڑا آخیا سی جملہ اوتھے بھی اوہی مراد سی، وہ مطلق اے مقید. اوتھے آخیا سی ساتھی، ہوں آخیا پگاں والے، پگاں والا پگ والا کام ہوں مقید ہو گیا نا، پابندی لگ گئی، یہ خاص ہو گیا، وہ عام سی.
تو وہ عام نو اس خاص دے ہر بندے نے اس دا مطلب یہ ہوئی کڈنا ہے، اس عام دا مطلب اس خاص نال کڈنا ہے۔ انہیں آخنا نہیں جی یہ مراد نہیں انہوں دی کہ جی سارے ہی آ جان، جڑا آن لگے گا انہیں آخنا جی انہوں نے آخیا تھی بھی ساتھی آ جاؤ، تو تسا آخنا تیرا مر گیا اگوں نہیں سی سنیا تو انہیں جی آخیا سی تو نال وضاحت بھی کر دیتی سی۔ جس ویلے کسی گل کی وضاحت کر دیتی جاتی ہے نا تو پھر وہ وضاحت نو ہی اعتقاد بنانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک مقام تے فرما دیتا کسی نے مت پکارو، لیکن عجیب گل یہ کہ اتنے بھی قدرت نے اشارہ رکھا ہے، لیکن اتنے جڑا پھر وضاحت فرما دیتی سو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو، خدا کو مت پکارو۔ ہوں اتے یہ آخنا کہ اللہ دے نال کسی اور نو نہ پکارو تو یہ خیانت بن جائے گی۔ اللہ فرمایا الہن آخر، خالی آخر نہیں، آخر دا معنی ہوتا ہے اور دوسرا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اللہ کے ساتھ اور کو مت پکارو، یہاں پر فرمایا الہن آخر، اور الہ کو مت پکارو اور خدا کو مت پکارو۔ ہوں ایتھے خدا آخنا یہ وضاحت ہو گئی، اوتھے اشارہ لایا سی کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں تو مسجد خدا واسطے ہوتی ہیں، نبی ولی واسطے۔ کوئی مومن مسجد نبی ولی واسطے نہیں بناؤں، خدا واسطے بناؤں۔ اگر کسی نبی یا ولی دے ڈیرے دے نال بناؤں ہے نا تو کس واسطے بناؤں ہے؟ عبادت خدا دیے، لیکن ایتھے نماز پڑھن نال اس فقیر دی برکت زیادہ ہونی، اس ساڈی نماز دے اندر ذرا رونق ود جائے گی یہ دی روحانی برکت دے نال۔ او جویں اصحاب کہف دے نال مسجد بنائی گئی سی، ہن اصحاب کہف دی مسجد اگرچہ کہہ رہے ہیں لیکن مسجد اللہ دی، اصحاب کہف دی مسجد جڑی کہہ رہے ہیں، دا مطلب اس محاذ اینو کہندے نے قرب اور جوار دا حکم، کیونکہ انہاں دے قریب جو بن گئے، جی میں بلوچاں دی مسجد، وہ فلانی تھان دے اوتے یار وہ فلانے خانہ دی مسجد ہوندی، خانہ دی مسجد نہیں، مسجد تو اللہ دی، لیکن او دا مطلب ہے انہاں دے قرب و جوار یا انہاں دے بناون نال بنی کھڑی ہے، تاں کر کے نسبت ایتھے تو ان المساجد للہ، فرمایا مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ کی مطلب وہ عبادت واسطے بنی ہے، ہوں جب وہ عبادت واسطے بنی ہیں تے اس انہاں مسجداں وچ جویں عبادت اللہ دی ہے کسی ہور دی مت کرو۔ ایتھے وضاحت فرما دیتی الہن آخر، اللہ دے نال کسی اور خدا نو نہ پکارو، تو الہ نو نہ پکارو کیا مطلب؟ نہ عبادت کرو کسی غیر دی، نہ انہوں خدا سمجھو، خدا سمجھنا عبادت کرنا ایک کو گل۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہوں خالی پکار دا، اگر خالی پکار آکھیے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ اگر ایک بندہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان دا ورد کر رہا ہے مسجد وچ بیٹھ کے توجہ کرنا، تے نال اونوں لوڑ پے گئی پانی دی، ہن وہ آکھے اوے فلانے پانی پلا، یہ شرک ہو جانا۔ کیوں کہ اللہ کے ساتھ پکار رہے ہو، کھ نہیں رہنا۔ یہ مطلب یہ نکلیا بھی نہ مسجد کسی نو کوئی کام آکھو،
نہ مسجد اللہ تبارک و تعالی دے نال کسی نو پکارو تو پھر لازمن بات یہ ہوئی ہے غیر مسلم لوگ جویں اللہ دے نال خدا سمجھ کے عبادت واسطے پکاری رکھ دین، عبادت ہور دی کری رکھ دین، اے تساں نہ کرو۔ ہن اے معنی بن گیا لا الہ، آہا سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہی معنی بنیا نا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو، خدا کو مت پکارو۔ الحمدللہ کوئی مسلمان کسی کو نہ خدا سمجھتا ہے اللہ کے سوا، نہ اس کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ پکار والا مسئلہ تو ہو گیا، قرآن بھی حل ہو گیا، ادھر ادھر جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہو گیا حل کہ نہیں؟ تو خالی پکار کی بات نہیں ہے بھائی، خدا سمجھ کر پکارنا، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، عبادت کرنا اس کی، یہ شرک ہے۔ ہونا آگے گل زندہ تے مردہ دی بھائی، ایتھے روڑا اصل وہ جڑا پچھلا روڑا ہے وہ بھی اسے تے مبنی ہے۔ مراد ہے ہوئی ہے جی زندہ مردہ۔ زندہ مردہ کا فرق کیوں کہ جی یہ سن رہا ہے وہ سن نہیں رہا، یہ دیکھ مطلب کیا اذن ہے ادھر ادھر اذن نہیں۔ ہن زندہ مردہ دی گل اگر قرآن پاک نالے ثابت ہو جائے کہ زندہ نو پکارنا بھی شرک ہوگا تو پھر توجہ ہے۔ فرعون، نمرود، یہ دو میں خدائی دے دعوے دار سن، الہ الوہیت دے دعوے دار سن، کہندے سن بھی اساں خدا واں۔ قرآن مجید فرماندا ہے جدو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون نو فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، انہیں آخیا وما رب العالمین۔ پہلا پوچھا اللہ کون، انہوں نے آخر رب العالمین، انہوں نے آخر رب العالمین وما رب العالمین، رب العالمین کا کیا چیز ہے؟ وہ سی دہریہ، وہ کہندا سی بھی یہ سارا زمانہ اپنے آپ پہ چلتا ہے، جویں دہریے کہندے ہیں، یہ زمانہ اپنے آپ پہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نو خالق تصور نہیں سی کردا، وہ دہریہ سی، وجود باری دا منکر سی۔ تا اس آخیا وما رب العالمین، رب العالمین کی ہوندا؟ یہ نہیں سی سمجھدا کہ میں خالق ہوں، توجہ، اللہ کے خالق ہونے کا منکر تھا، اپنے خالق ہون دا قائل نہیں سی، خالق سمجھدا سی جگ نو اپنے آپ، یہ اپنے آپ دہریہ جو سی کہندا سی اپنے آپ ہی پہ چلدا، خالق دا علیحدہ سمجھدا نہیں۔ تو اسی دہریہ اپنے آپ دی عبادت کراؤں گا، توجہ نہیں فرمائی نہیں۔ ہوں اپنے آپ دی عبادت کراؤں والا زندہ بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہے، مریا نہیں، اس وقت انہوں سامنے کھلو کے پکارن والے دو قسم کے، ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وہ بار بار پکار رہے ہیں اور وہ مخاطب نے گلاں کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. ایک اودی او قوم جیڑی اس نو خدا سمجھدی الہ سمجھدی وہ بھی سامنے پکار رہی. ہن دو پکارن والے ایک نبی ہے ایک مشرک ہے. پکارن والے دو نے اور جنوں پکار رہے نے وہ زندہ ہے. سمجھ نہیں آئی؟ پکارن والے ایک نبی ہے رسول ہے اولو العزم پیغمبراں وچوں. وہ پکارن نال رسول ہے پکارن دے باوجود رسول ہے. دوسرا پکاردا ہے زندہ نو اور پھر مشرک ہے. سمجھ نہیں لگی؟ یہ گل قرآن مجید تھی وہ حدیث دی گل نہیں قرآن حکیم دی گل. ہن پکارن والے دو نے جنوں پکار دے پین وہ زندہ ہے. زندہ نو پکار کے ایک رسول رہندا ہے ایک مشرک بن جاندا ہے. ایک ہی اگر زندہ نو پکارنا شرک ہوندا تے رسول مشرک بن جاندا. اگر زندہ نو پکارنا شرک نہ ہوندا تے مشرک نہ بندا. ہن یہ گل کدھر گئی بھائی کہ بیک وقت ایک زندہ نو پکارن والا مشرک پہ بنتا ہے ایک رسول پہ رہندا ہے. ہوں اتوں صاف پتہ لگ گیا کہ زندے مردے نال فرق کرنا یہ حماقت ہے. وہ تو زندہ بیٹھا ہے سمجھ نہیں لگی. نمرود جدو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باہر چھڑی ہو گئی اس تو وڈی گل چکی تھی. وہ نامراد سمجھتا ہے میں ہی خالق ہوں انا احیی و امید. وہ ایڈا فدو سی فرعون نال بھی کیا گزرا سی. فرعون تو پھر بھی زمانے نو سمجھدا ہے دہریہ ہے. یہ نامراد پاگل ہے اپنے تے سٹی آوندا سارا. انہاں فرمایا میرا رب تے زندہ کردا ہے زندگی دیندا ہے اور موت دیندا ہے. اس آخیا میں بھی کر دینا. سنی بیٹھے ہو واقعہ. پھر آپ نے مناظرے دے اندر اور پہلو بدلیا. آپ نے فرمایا میرا خدا سورج نو مشرق ال چڑھاندا مغرب وچ غروب کردا تو الٹ کر. آپ نے کیوں فرمایا فوراً الٹ کر؟ کیونکہ آپ جانتے سڑے کنجر یہ بھی کہہ دے گا میں کرنا ہے. آ جڑا سورج چڑھدا ہے نا یہ میرے حکم نال چڑھدا. جھوٹا جو سی آپ نے وہ پھا گل پایا ہے جی کہ جیدا جواب بھی نہ ہو. سوال ہی ایسا کرتا. آپ نے فرمایا میرا رب انج کرتا تو انج کر کے رکھا. ہوں اس جان کے پھنس دسو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے؟ وہ دی قوم بھی پکار دی. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اے فرما رہے ہیں کہ انج کر انج کر انج کر کے دے. آپ پھر بھی مشرک نہیں پہ ہوندے. او پکارن والے مشرک پہ ہوندے نے. اے پکارن والے اللہ دے رسول ہیں. انہاں دی رسالت وچ فرق نہیں آوندا. سبحان اللہ.
وہ مشرک بنتے نے، انہاں دا ایمان اسے بنا تے بنتا ہی نہیں پیا۔ ہوں وجہ کی؟ اگر زندہ نو پکارن نال فرق کرنا سی، کیا مطلب کہ اگر زندہ کو پکارنا شرک ہوتا تو دونوں مشرک ہوتے، اگر شرک نہ ہوتا تو دونوں مشرک نہ ہوتے۔ ایک ہو رہا ہے، ایک نہیں ہو رہا۔ کی وجہ ہے؟ ہن زندہ تے مردہ دی گل نہ رہی، ہن گل پھر اوتھے جا مکی کہ او خدا سمجھ کے پکار دینے، حضرت موسیٰ کلیم اور حضرت ابراہیم اللہ کا بندہ سمجھ کر پکار۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں زندہ مردہ دے نال فرق نہ رہا، فرق اوتھے ہی جا لوٹیا کی خدا سمجھنا۔ بولو کس تے اوتے جا بنیا؟ خدا سمجھنا۔ جو خدا سمجھ کے پکارے تے مشرک بھاویں زندہ نو تے بھاویں خدا نہ سمجھ کے پکارے تے مومن بھاویں زندہ نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ۔ توجہ ہے نا؟ دور نیڑے دا فرق کیوں جی؟ او بھائی جب زندہ مردہ کا فرق نہیں ہو سکتا، یعنی زندہ مردہ دی وجہ نال توحید و شرک نہیں بننا، تو دور نیڑے دا کی بنیا؟ گل وہی کیا خدا سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر، عبادت کا مستحق سمجھ کر پکارے۔ اچھا خدا جڑا ہے، توجہ، خدا ہوندا منتہا، کافر مشرک واسطہ سمجھ، خدا بھی سمجھتے سن، واسطہ بھی سمجھتے سن۔ یہ انہوں دی جہالت سی۔ خدا واسطہ نہیں ہوندا، واسطہ خدا نہیں ہوندا۔ توجہ ذرا، واسطہ خدا نہیں ہوندا تے خدا کیوں؟ واسطہ ہوندا وہی ہے جڑا خدا تک پہنچن واسطے ہوئے، وسیلہ انہیں ہونا ہے جڑا ذریعہ ہے۔ خود خدا ہے تے خدا تو اگے تے کچھ ہے نہیں۔ خدا نو تاں کر کے کسے خدا نو انج نہیں آکھنا یا خدا تو اگے فلاں نو کہہ دے او میرا کام کر دے، نہ یا اللہ تو میرا کام کر دے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یا اے آکھے گا یا اللہ تو میرا کام کرا دے، کام تے تو ہی کرنا ہی، یا اللہ فلانے نواب صاحب دے دل وچ رحم پا دے، وہ میرا کام کر دے، کام تو کرنا ہی، او دے دل وچ رحم تو پانا ہی، سارے کام تائیں کرنے نے، یا اللہ تو کرا چھوڑ انجا، ورنہ حقیقت ہے یہ تو کر دے۔ چلو اگر جی مظاہر دے اتنے بھی نظر رکھے وسائد دے تو پھر انج ہر مومن رکھے گا یا اللہ تو اندے تو کرا دے، اونوں فرما دے، او دے وچ رحم پا دے، اونوں توفیق دے دے، میرا کام کر دے۔ خدا تو اگے کسے ول نہیں جایا جاتا، خدا منتہا ہوندا ہے۔
یہ بھی بے ادبی شمار ہوندی. اللہ تو انہوں کہہ دے میرا کام کرے, یہ بھی بے ادبی. کیوں کہ جدوں خود کرن والا تے تو انہوں کہہ دے مشورے دینا ہے کہ اتھوں کر دے, او دے دل وچ رحم پا دے, وہ پاویں اس تو بغیر تیرا کام کر دے, اودے کی کیڑی دیر ہے. لہذا مشورے دین دی لوڑ نہیں. یا اللہ تو فلانے نو آ کام کر دے, یہ مطلب ہے تو رب نو پابند سمجھنا, او دا پابند ہے, انہوں آکھے گا تے کام ہونا ہے, ورنہ نہیں. نا ہوئے 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 بے حد مطلق, مطلق بے حد ذات ہے. اس واسطے انہوں یہ آخنا بھی بے ادبی, لیکن شرک نہیں, شرک نہیں, بے ادبی ضرور ہے. کیوں تو انہوں موت دے دے, پھر تو جو آنا ہے پیا کہ وہ دے تو کام کرا دے, تو جو انہوں تیرے کام تو پہلا موت دے دے, پھر ہون تیرا کام کتھوں ہونا ہے. تو کسے پاسے ادھر ادھر نہیں جانا, جدو او دے تک پہنچنا انہوں آکھنا یا ہاں نبی پاک نو عرض کر, غوث پاک نو عرض کر, فلانے فقیر نو عرض کر, سونیا رب سونے نو تو عرض کر دے. کیوں اس واسطے میری زبان پلیتیا تیری پاک یا تیری ذرا چھیتی سن لے گا. انج دے وسائل صفات سفارشی اللہ تعالی بنائے. سمجھ نہیں لگی نا گل, لیکن یہ پکارنا خدا سمجھ کے پکارنا نہیں, یہ صرف وہی وسیلہ سمجھ کے پکارنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ وسیلہ سمجھ کے پکارنا. جے میں بندہ زندیاں کول, ہن گل آ گئی زندے, توجہ ذرا, جانن نہ جانن دی, سنن نہ سنن دی. پھر ایک اگلا مسئلہ ہے کہ جی وہ سندے نے مردے کہ نہیں سنتے. ہن کوئی دعویٰ کرے وہ نہیں سنتے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جنہاں نو اساں پکارنا اللہ تبارک و تعالی دے شریعت تو سمجھ لگ دیے کہ او سندے. ہوں گل یہ سنن نہ, اگر کوئی دعویٰ کرے وہ نہیں سنتے تو اساں اس نال اختلاف رکھنے کہ وہ سنتے ہیں. زندہ مردہ کا فرق ہویا ہی نہ, وہ تو پہلو دس گیا. ہوں آ گیا سنن نہ سنن, تو جے سنن نہ سنن کی گل تو پہلے نمبر تے نہ بھی سنے نہ فرض کرو تو شرک تا بھی نہیں بنتا. اس واسطے کہ سنن نہ سنن دے اللہ تعالی نہیں فرمایا شرک توحید دا دار و مدار. انہوں نے دسیا خدا منن نہ منن. اگر ایک بندہ فرض کرو کسی نو مرشد سمجھدا ہے, وہ سندا نہیں ہے, اگوں نکھٹو مرشد کسی کھاتے دا ہی نہیں, سمجھ لگی گل دی, تے اے اونوں پکاری جاندا ہے. تے مشرک اینوں بھی نہیں کہنا بھاویں او نہیں سندا, اس واسطے کہ پھر بھی مرشد سمجھدا, خدا تے نہیں سمجھدا. مرشد, مرشد دا معنی ہے راہبر. کیا دا راہبر, کادا رستہ بکھاون والا, اللہ دا. تے سمجھدا رب دا راہ بکھاون والا. عقیدے اینو اگوں سمجھ بیچارے نو ہے کوئی نہیں, اے سمجھدا او سندا, او اگوں سندا کوئی نہیں سی. ہاں جی, تو اس وچ بھاویں نو مغالطہ لگ گیا ہے, لیکن اس مغالطے نال مشرک نہیں بننا. کیوں, اس واسطے خدا نہیں پہ سمجھدا. توجہ نہیں فرمائی. تو جے ہووے بھی حقیقت, غوث پاک ورگا فرماوے جتھے بھی بیٹھ کے میرا واسطہ پیش کرے گا اللہ قبول کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ غوثیہ, استاد العلماء شیر اسلام. توجہ ہے نا, توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ شبہ خدشے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے؟
ہوں یہ پکارنا سنتے نے کہ نہیں سنتے اس دے بھی دار و مدار نہ ہویا، زندہ ہے کہ مردہ اس تے بھی نہ ہویا، پکار ہے پکاردا کہ نہیں پکاردا اس تے بھی نہ ہویا، یہ ہویا ایک عقیدے دے اوتے، وہ عقیدہ کی ہے خدا سمجھنا الہ سمجھنا، ایک سمجھو ہن بھاویں زندہ ہوئے بھاویں مردہ ہوئے، بھاویں جاگدا ہوئے بھاویں ستا ہوئے، سمجھ نہیں لگی، بھاویں دور ہوئے بھاویں نیڑے ہوئے، یہ شرک ٹھک جائے گا۔ تے جے عقیدہ نہیں رکھے بھاویں زندہ ہے بھاویں مردہ ہے بھاویں دور ہے بھاویں نیڑے ہے، مشرک نہیں بن سکتا ہے۔ اپنے آپ نو بھی چکر چ رکھنا ہے، لوکاں نو بھی چکر چ رکھنا ہے۔ وہ جی تسی مردیاں نو پکار دے، جی تسی انہاں نو پکار دے جڑے سن دے نہیں، اللہ دے بندے گل ہی نہیں۔ وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ دیتے بھی دار و مدار کوئی نہیں۔ شرک توحید دا دار و مدار یہ دیتے بھی نہیں کہ دے سکتے نے، جی دے سکتے نے تو منگی جاؤ، جی نہیں دے سکتے تو نہ منگو۔ کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ زندہ دے سکتا نہ مردہ دے سکتا۔ ذہن وچ رکھنا، یہ سمجھنا زندہ دے سکتا ہے مردہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ کی یہ کیوں دے سکتا ہے، یہ کیوں دے سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے، جی طاقت اتنے ہو تو پھر گل تو پھر طاقت دیا مکی اور توجہ نہیں فرمائی، پھر زندہ مردہ کی گل تو نہ ہوئی نا، پھر ہے طاقت کی گل۔ یہ آخر رب نے اذن دیتا ہے، طاقت دیتی۔ ساڈا دعویٰ ہے کہ بعض زندہ ایسے نے، بعض زندہ ایسے نے کہ انہاں دی زندگی وچ اونی طاقت نہیں، جڑے بعض مردہ ایسے نے جنہاں دے مرن تو بعد انہاں دی طاقت انہاں زندیاں تو ہی ود ہوندی۔ یا رسول اللہ وہ ہے روحانی طاقت۔ دیکھو شب قدر کے دو، شب قدر لیلۃ القدر، قدر والی رات مبارک، کروڑا زندہ نے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدوں آندی۔ ایک غوث زمان ہویا ان پڑھ فقیر اللہ دا شیخ عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمایا اپنے مریداں نو فرمایا میں جاواں مر، میرے جسم وچ پے جان کیڑے، لت میں میری آکڑ کے کتے اٹھی ہوئے، ایک تھلے پئی ہوئے، اگر تو میرے تو اس نے پوچھے گا لیلۃ القدر رمضان وچ کدوں آ رہی ہے تو میں اس ویلے دس دیا گا کدوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ یہ چیزاں انہاں نو کہندے نے کرامات حسیہ، ایک ہوندے نے کرامات معنویہ۔ شیخ اکبر فتوحات فرماندے نو او کرامات حسیہ اصل کمال نہیں، فرمایا کرامات معنویہ اصل کمال ہے۔ کہ کرامات معنویہ کی ہے اللہ تعالی دی معرفت، اس ذات دا علم شریف، اے جڑا اللہ دے فقیر کو ہوتا ہے، ایک ایسی کرامت ہے کہ دے کول دوجیاں کوئی کرامتاں ہون بھاویں نہ ہون، اللہ تعالی دا ایہو ہی دتا ہی لاکھ ہوندا ہوندا۔ تا کر کے اللہ سونے دے پاک محبوب نو حکم ہویا ہے، فرمایا رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم وچ اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ ایتھے علم تو شریعت دا علم مراد نہیں۔ کیوں شریعت دا علم مراد نہیں؟ اس واسطے کہ شریعت دا علم محدود ہوندا ہے۔
ادھروں شروع ہویا ایتھے مک گیا حکم آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. اج ہے تہاڈا دین پورا کر دیتا ہے. پوری وہی شے ہوندی ہے جڑی محدود ہوئے. لا محدود کدی پوری. معلوم ہویا شریعت محدود ہے, او دا علم بھی محدود ہے. اللہ تعالی دے محبوب کیویں حکم ہونا سی آپ نو کیا ہے پروردگارا میرے علم ودھا. کی مطلب شریعت دا علم میرا ودھا جاوے. شریعت دا علم نہ جدو شریعت خود محدود ہے او دا علم بھی محدود ہونا سی. آپ کیویں فرما سکتے سن یا اللہ شریعت دا علم ودھا ہی رہے ودھا ہی رہے ودھا ہی رہے. نا نا ایک کیڑا علم مراد ہے. ایک علم ہوندا ہے اللہ دا, ایک علم ہوندا ہے او دے حکماں دا. ایک کہ اللہ نو جاننا, ایک کہ او دے حکماں نو جاننا. حکماں نو جاننا ہو رے اللہ نو جاننا. کئی حکم نو جانن والے ہوندے مگر رب نو جانن والے نہیں. کوئی رب نو جانن والے ہوندے حکماں نو جانن والے نہیں. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ دا فقیر سی. میں او دے کول شریعت دے میں اونوں شریعت دے مسئلے سکھاون جاندا سا. او مینوں اللہ دی معرفت سکھاندا سی. یا رسول اللہ حق چار یار یاری. جو ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ. توجہ ہے نا. با یزید بستامی سرکار کے متعلق لکھیا ہے. آپ فرماندے میں ایک اللہ پاک دے فقیر دے کولوں اللہ دی معرفت سکھن جاندا سا. اللہ دا علم لین تو میرے کول اللہ دے حکماں دے شریعت دا علم لیندے سن. معلوم ہویا انج ہو جاندا ہے. انج شعبے وکھرے وکھرا شعبہ. اگر اللہ کے احکام کو جاننے والا اللہ کا عارف ہو تو پھر تو سارے مولوی عارف باللہ ہونے چاہیے. تو جب سارے ہون اور جناب جی اللہ تبارک و تعالی دی معرفت رکھنے والے ہیں وہ سارے شریعت جاننے والے ہون تو پھر لازم ہوتا ہے کہ ان پڑھ ولی ہوئے نہ جبکہ ان پڑھ ولی ہوندے. سمجھ نہیں لگی. تو رب زدنی علما اے پروردگار میں وہ علم منگنا جدی حد کوئی نہیں. رب ذات تیری ذات دا علم, تیری صفات دا علم, تیریاں شاناں دا علم یا اللہ ایدی کوئی حد نہیں. لہذا میرا یہ علم بتائی رہا. ہن رسول چلے گئے شریعت دا دروازہ بند ایویں, لیکن نبی دے علم ترقی ہو رہی ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. وہ ہر لمحہ عروج ہو رہا ہے. تا کر کے حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں اللہ تعالی دی وہ حمد کراں گا جیڑیاں پہلو نہیں کیتیاں ہونی. پہلا حمد نہیں کیتی ہونی میں قیامت نو کراں. وہ دروازے میرے تے کھلن گے اللہ تعالی دی معرفت دے. اور دروازے کھلن گے جڑے پہلا نہیں کھلے. دسو توجہ نہیں فرمائی. تو بھائی گل کرامت اور معجزے کے طور پہ نبیاں ولیاں دے کول اللہ تعالی دیاں دتیاں وہ طاقتاں ہوندیاں
جیڑیاں زندیاں کول نہیں تے دعویٰ ساڈا اور حق کے اے اغیار تے اپنے سب دیاں کتاباں وچ گل مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاریاں نو جیڑی طاقت روحانی دے چھڑدا ہے وہ وفات تو بعد بھی انہاں دی قائم رہندی تے جنہاں نو نہیں ملدی زندہ ہو کے جے نہیں او ترقی کر سکدے تے مرن تو بعد بھی نہیں ہوندی اے زندہ مردے حال تو پیڑا ہے توجہ جیڑا ساڈے ورگا زندہ ہے نا ساڈے ورگے زندہ دیاں دو حالتاں ایک حالت ہو گئی زندہ حالت زندگی دی ایک ہو گئی مرن دے بعد دی ساڈا حال اپنی موت نالوں زندہ ہون دا چنگا ہے لیکن جیڑا اللہ دا فقیر ہوندا ہے جس کامل تے اللہ تعالی مہربان ہو جاتا ہے اس دی زندگی دی حالت نالوں موت دی حالت اعلی ذہن وچ رکھو بزرگ لوگ فرماندے نا اے روح جڑی ہے جسم دے وچ ہے نا تے فقیر بھاویں نو کڈ لیندا ہے لیکن پھر بھی اس روح دے جسم وچ رہن دے اس پابندی وچ رہ کے اس دا حال جڑا ہے نا او نہیں بندا جڑا اس تو آزاد ہو کے بندا ہے جس لے آزاد ہو جاندی ہے نا روح پھر او دی پرواز ہور ود جاندی ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں ہوں بھائی غائب تے حاضر دے فرق کوئی شے نہیں غائب تے حاضر دے فرق دیکھو حضرت غائب کیویں ذرا گل نو سمجھنا میں ایتھے بیٹھا کوٹ ادو دے وچ بندہ بیٹھا ہے او میرے تو غائب ہے ٹھیک ہے او میرے تو غائب ہے ایک کہ میں اونوں ویکھنا او میرے تو غائب ہے ایک کہ اونے مینوں ویکھنا میں او دے تو غائب ہے توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے گھر شریف یا ممبر تے اپنے سنگیاں حواریاں وچ بیٹھے قوم اور آپ دی امت آپ اپنے گھر آئے توجہ سبحان اللہ ہون ہے ایک ہے رسول دا امت نو ویکھ ایک ہے امت دا بغیر رسول دے ویکھن تو رسول نو پکارنا توجہ سبحان اللہ اور گلاں نے دو ایک ہے پکارن والا نہیں دیکھ رہا پر جنوں پکار رہا ہے اے دیکھ رہا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ایک جیڑا پکار رہا ہے اے اونوں دیکھ رہا ہے جنوں پکار رہا ہے او نہیں دیکھ رہا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر منبر دے کھلو کے پکار دے یا ساریۃ الجبل او ساریہ پہاڑ نہ چھڈی اس وقت پکارن والا عمر اونوں پکار رہا ہے
پکارن والا ویکھ رہا ہے جنوں پکار رہا ہے وہ حضرت عمر نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک امتی پکارے شخص پکارن والا پکارے اے بغیر ویکھن تو پکارے لیکن جنوں اے پکارے او ویکھ رہے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. پر پکارنا اس نے بے وقوفی ہے جیسے دوویں پاسے اندھے ہون نہ اے اونوں ویکھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. توجہ نہیں فرمائی. نواں نقطہ ایک ہے پکارن والا جنوں پکار رہا اے ویکھے او نہ ویکھے. ایک ہے بیٹھ پکارن والا نہ ویکھے اگلا ویکھ رہا جنوں پکاردا ہے پیا. جدوں علم ایک پاسے پایا جاوے نا اوتھے پکارنا بے وقوفی نہیں. دوویں پاسے بھی پایا جاوے یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا حق باہو پکارے تے غوث پاک نو پکارے. ہن حق باہو بھی ویکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، حق کی صبح باطل کی شام. ہن سمجھو تساں میرے بیٹھے ہو سامنے میں تانوں پکارنا تساں مینوں ویکھ رہے جے میں تانوں ویکھ رہا مینوں تہاڈا علم ہے تانوں میرا علم ہے. اے پکارنا عام ہے اے عام ہے. ہن ایہو ہی اگر دور ہو جاوے سلسلہ دور ہو جاوے لیکن جڑا پکار رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے جنوں پکار رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. ہن دونوں ایک دوسرے نو دوروں ویکھ کے پکار رہے نے مدد کر رہے ہیں. اور سین سن فریاد پیرا دیا پیرا بہو پکار دا غوث پاک. سین سن فریاد پیرا دیا پیرا دھر کے میرا میرا کپڑا ساڈا بیڑا بچ کپڑا جتھے مچھ نچ ڈر پیر محبوب سبحانی او میری خبر لو کر
قرآن دی گل ہے، اللہ پاک دے قرآن دی گل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم تسی جو کھاندے ہو، جو پیندے ہو، جو گھراں وچ رکھاندے ہو، میں تانوں دس دیاں گا، دسدا رہاں گا۔ عجیب تھے جملے بولے نے آپ نے، او نبیو کو اے مضارع دا سیغہ اے دا مطلب ہے تہاڈا کم ایک وقتاً فوقتاً ہوندا رہنا ہے، تہاڈا کھانا پینا جویں جویں وقت نال ہوندا جاوے گا، میرے تو جدوں وی پوچھو گے میں دس دیاں گا اے کیڑی صورت ہے۔ ہن امت پکارے او نہیں ویکھ رہے حضرت عیسیٰ نو، حضرت عیسیٰ دے ویکھ رہے نے امت۔ توجہ نہیں فرمائی، سورتاں بنیاں ترائے، کتنیاں سورتاں؟ پکارن والا، نظر والا، جنوں پکارے وہ نظر والا، پکارن والا بے نظر ہے، جنوں پکارے وہ نظر والا، تو دو میں نظر آ رہے، تین صورتیں بن گئی۔ تین صورتیں پکارنا جائز اور بے وقوفی نہیں، شرک تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ شرک تو اسے عقیدے نال ہونا ہے نا، خدا سمجھ گئے ہوں آ جانی ہے گل عقل تے بے عقلی دے بھی یار نہ یہ سنتا ہے نہ وہ سنتا ہے، مڑ فدو ہی ہے جڑا ایویں پکاری جائے، نہ انہوں پتا ہے بھی یہ کون میرے سدی جاتا ہے، نہ سدن والے نو پتا، نہ سدیچن والے نو پتا، نہ پکارن والے نو پتا، نہ پکریچن والے نو پتا، دونوں ایکو جائے ویلے نے، نہیں سمجھ لگی؟ اوتھے آکو بے وقوفی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، سمجھ نہیں لگی؟ تے جتھے ایک پاسے ہوئے نظر والا، حضرت عمر پکارے اگلا نظر والا نہیں، یہ نظر والا، انہیں جدو پکاریا ہے ہوں وہ بھاوے بے نظر سن، لیکن انہاں تک گل پہنچا دیتی، کیوں؟ جو اینی طاقت والا نہیں سی، یہ تو ہے سی نا، جو ادھر رب سونے اپنا رنگ نہیں وکھایا تو ادھر تو وکھایا سی، اس رب سونے دی شان نال اوتھے پہنچا دیتی۔ ہن آکھو رب نے پہنچائیے تاں وی ٹھیک ہے، تے جے آکھو رب دی دتی شان نال عمر نے پہنچائیے تاں وی ٹھیک، دوویں گلاں ٹھیک۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ایک ہوندا حقیقت، ایک ہوندا مجاز۔ حقیقت رب ہے، مجاز دنیا مخلوق، مجاز مخلوق۔ جی حضرت صاحب وڈیا مینوں فرمایا کہ میاں اگر کوئی بندہ کسی نو 10 روپے، اگر کوئی بندہ کسی کو 10 روپے منگے، آکھے 10 روپے دے، یہ مجاز، اگر آخر رب 10 روپے دے، یہ حقیقت ہے، اگر وہ بندہ دے دے تو وہ آخے مینو بندے دیتا ہے، یہ مجاز ہے، وہ آخے مینو رب دیتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب۔ اتنا آسان جی گل دنیا کنا مشکل سمجھتی ہے، کنا آسان۔ ہوں دتا بندے نے تو وہ کہے اللہ نے دیتا ہے، ہوں اگر کوئی سمجھے کہ بندے نو اللہ سمجھتا وہ غلطی، وہ مطلب ہے اللہ دیتا ہے، اے دے تو دوایا ہے،
لیکن یہ آخ اللہ دتا ہے دیوائے دی بجائے اگر آخ دتا ہے حق کیونکہ حقیقت وہی وہ باتیں نے یہ ظاہر ہے وہ چھپیا ہے جی چھپیا منسوب چا کرو تو حقیقت بن جاتی ہے جی ظاہر منسوب چا کرو تو مجاز بن جاتا تو فرمایا ہوں وہی حقیقت مجاز دی حضرت عمر ویکھ رہے نے ہوں انہاں چاہیا انہاں دی مدد کرا یعنی جنوں اللہ نے اپنی خاص شان دتی دوسرا محتاج مدد یہ کہندے نے میں کراں ہوں وہ نہیں دیکھ رہا یہ دیکھ رہا سبحان اللہ انہاں کر دتی ٹھیک ہے تے اگر او چاہے کہ میری مدد ہووے کرن جوگا تے نہیں اگر یہ مدد کرے تے پہنچ گئی تے اے دے منن وچ نہیں فرق ہوندا اے دے منن نال فرق نہیں ہوندا تے جو او آکھے میں اونوں مانگ لاں توجہ نہیں فرمائی ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جدو فرما رہے ہیں کہ میں تے کھادے پیتے مہینے دو مہینے جدو لکا کے جتھے مرضی چھپا کے رکھا ہوگے نا میں تمہیں دسدا ہی رہا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ میں ہوں اتنے کھلوتا وا ہوں میں دساں گا اگاں پیچھا کونی اس لیے واج میرے تو اتر رہی نہ فرمایا جو تسی ما تدخرون فی بیوتکم اچھا ہوں اتنے کوئی آخے اتنے آیا ہے گھراں وچ یہ مطلب جی گھر دے کمرے تو پچھلی پاسے جا کے تے کنڈ والے پاسے اگر کوئی بندہ کھاوے تے او اوتھے لکاوے تے پھر حضرت عیسیٰ نوں پتہ نہیں لگنا کیونکہ آیا کھڑا فی بیوتکم تو اونوں آکھاں گے کہ ایڈا بے وقوف تو ہی ہو سکنا اساں نہیں ہو سکتا اساں پوچھاں گے کہ رب سونے اونوں یہ شان دتی کادے واسطے سی اسے واسطے کہ پتہ لگے کہ نبی کو علم ہے نبی نو شان ملی کہ تواڈے کھانے پینے تے دلاں دے بھیت ہو دے تو نہیں چھپدے تے یہ کی ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی شان انج دی دیوے کہ اگر ایک کاند چھڈ کے تے پچھلے پاسے بہ رہے تے پھر نبی آ کے مینوں کوئی سمجھ نہیں آوندی تے جے کاند ٹپ کے تے اندر آ بیٹھے تے پھر نبی آ کے میں سارا کچھ ویکھن لیا ہوں اتنے صدقے جاواں امام اعظم ابو حنیفہ دی عظمت ائمہ کرام نے لکھیا ہے کہ مفہوم مخالف کتاب و سنت کا حجت نہیں ہوتا یہ گل علم دی صرف علم والے سمجھن گے مولانا تے پہنچ جاؤں سمجھ نہیں لگی مفہوم مخالف کتاب و سنت کا کتب اور کتب کا حجت ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کتاب و سنت کا حجت نہیں ہوتا کیوں اللہ رسول کی مراد جو ہے نا اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے ایسا کیویں کہہ سکنے ہوں خود ہی انہوں نے دلیل دتی دلیل ویکھو قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کہ یوم اذن اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن نہ ایک اور مقام میرے ذہن چ آیت پاک 30ویں سپارے دی آیت ہے
تے یوم اذن نہیں دروشی پڑھو سکتا یاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. چلو وہ نہیں دیکھو اور آگے سبحان اللہ. سچی دس ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مالک یوم الدین ہے. یہ کی ترجمہ ہوندا ہے؟ قیامت کے دن کا تے دنیا دے دن کا تو اگر کوئی آکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا مالک یوم الدین لہذا میں ہوں مالک نہیں سمجھتا مسلمان ہے. کئی مقام سے اللہ تعالی نے فرمایا ہوں ایتھے جی میں آخنا ہے مالک یوم الدین دا مانا نہیں کہ صرف اسے دن دا مالک ہے تو اور کسی جہان دا مالک نہیں نہ وہ ہر وقت ہر جہان ہر شے دا مالک ہے. پہلا دے بندیا فی بیوتکم دا مانا نہیں کہ جو گھراں وچ رکھ دیو. یہ کیوں گل کیتی ہے؟ وہ کمریاں دے وچ لکا لکا کمرہ چار دیواری چھپیا ہے ہر پاسوں پھر اس دے وچ بکسا پیا بکسے دے وچ کپڑے پے نے وہ تسی اینیاں تہواں وچ چھپاؤ جب اسی یہ جاننے آ تے جڑی ننگی باہر سا جاویں گے وہ نہیں جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، کرامت حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. اصول فقہ کہتے ہیں دلالت الناس، کئی کہتے ہیں قیاس بالاولویت ہے جی کہ اگر یہ اسی جاننے اندر والے کھاتے چھپے ڈھڈ دے وچ کھا کے ڈھڈ چھپیا ہے اسا یہ جاننے تے تو ڈھڈو باہر جڑا رکھی کھڑا ہے اسا وہ بطری کیا اولا جاننے. سمجھ نہیں لگی نہیں یعنی انی گل تو سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ یہ اصول دی گل ہے، اصول فقہ دا مسئلہ کوئی بھاج نہیں سکے گا. کہتے ہیں دلالت الناس حنفی حضرات شافی وغیرہ وہ دوسرے فاول خطاب فاول کلام کئی قیاس بالاولویت یہ اس قبیلے وچوں بن جاندا ہے. کی مطلب کہ جدو تیری ڈھڈ دی گل میں کر لینا جان لینا تو تیرے ڈھڈ دے پچھلے پاسے جو کچھ ہونا وہ تو مرے باہر ہے وہ تو بطری کیا اولا سے سمجھ نہیں. سمجھ نہیں لگی تو فی بیوتکم دا مانا یہ کرنا ہے جو گھراں وچ ہے جو ڈھڈاں وچ ہے اساں او جاننے ہیں جو گھراں تو باہر ہے جو ڈھڈ تو باہر ہے اس نو بطریقے اولا جاننا. سمجھ نہیں لگی کیونکہ جڑا چھپیا ہے اونوں جدوں جاننے ہیں تے جڑا باہر ہے یہ تے کوئی بے وقوف ہی آکھے گا جڑا کہ اندر دی تے جاندا ہے پر باہر دی ساڈے اندر بھی جانتے ساڈے باہر بھی کوئی نہیں جانتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی میرے خیر گل آ گئی اس حوالے نال کہ میں دعویٰ کیتا ہے کہ مرن تو بعد کئی حضرات ایسے ہوندے نے انہاں دی حالت زندگی نالوں بہتر ہو جاندی ہے. کئی ایسے ہوندے نے کہ مرن تو بعد زندگی دی حالت نال انہاں دی حالت بھڑی ہو جاندی ہے. اللہ اس حال تو بچا سونے محمد کا صدقہ اللہ تعالی او حال بہتر فرماوے ہے مرن تو بعد اللہ چنگا ہوئے.
تے غوث پاک ورگے جڑے بہن انہاں دا پھر ساڈا گمان ہے ہوئی. ایک اور بات ہے کہ یقین جڑا ہوندا ہے نا صرف ادباً ہوئی بزرگ فرماندے نے اللہ نال ادب ہوئی کہ یقین نال فیصلہ نہ کرو لیکن اپنا اعتقاد تے ہے کہ انہاں سونیاں دا حال جڑا ہے وہ زندگی شریف نالوں اعلی ہو ہو گیا ہوں اعلی جو ہو گیا ہے تو سجنا اگر تُن پکارنا گل سمجھ گئی صورت بنائی سن ترائے پکارن والا نظر والا ہوئے پکارن والا بے نظرا ہوئے دو تیسری صورت تھی دونوں نظر والے ہوئے. بولو ہوں وصال تو بعد وفات تو بعد جنوں پکارنا ہے پیا اگر وہ نظر آ رہا تو بے نظر ہے تو بے نظر ہے میں بے نظر ہوں وفات تو بعد اگر اصا پکار رہے ہیں اصا بے نظر ہیں پر جنہوں پکارنے وہ تو نظر آ سبحان اللہ نعرہ توجہ جاؤ بے دوویں پاسے انے بے نظرے ہوندے پھر گل ہور پھر بے وقوفی سی پکارنا تا کر کے ایسا نہ کسی عام مومن نو پکارنے نہ کسی ابو جہل نو پکارنے سمجھ نہیں لگی ابو جہل ورگے نہیں پکار دے عام مومن نہیں پکار دے سانو پتہ ہے کہ یہ حال ہو نہیں ہے نظر والا ایڈی نہیں اساں پکارنے ہاں تے غوث پاک ورگیاں نو پکارنے ہاں ساڈا پاک یقین اعتماد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نظر دتی ہے اور وہ نظر لے کے دنیا تو ٹر گئے نے ہور اگے ود گئی ہے رونق ود گئی ہے انہاں دی شان ود گئی جب ود گئی ہے ہن اساں جدوں پکارنے ہاں تے اساں نو پتہ نہیں انہاں نو نہیں ویکھ رہے سی او سانو ویکھدے نے او ساڈی گل سنتے ہیں کیونکہ وہ نظر والے نے جس ایک پاسوں نظر والا ہوئے یا دونوں پاسوں سلطان بہو غوث پاک میرا آپ 6ویں صدی وفات پا گئے سلطان بہو دی وفات 1000 منٹ میں نکال دے ہوں سرکار پکارتے نے وشال تو بعد ہوں یہ پکارن یہ بھی نظر والے نے جنہوں نے پکاریا ہے بھاویں وفات تو بعد پر وہ بھی نظر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء حق اہل سنت. ان سمجھ لو اگر کوئی آ کے مینو آخے دس میں کی کھادا پیتا ہے آخے بے وقوف سے سوال کرنا چشتی کدو دعویٰ کیتا انہوں تو کنڈ پیچھوں کا پتا نہیں اپنا میں دکے نہ رکھا وہ میرے کو سوال کرنے والے بے وقوف ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ سے کوئی آ کر پوچھے کیا حضور دسو میں کی کھا کے آیا وا تو ہوں پاگل ہی ہوئے گا جڑا آخے کہ آئے یہ گلا پوچھنے والی نے غائب جاندا اللہ دیا بندے جی وہ نہ فرق رکھ دے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہی کیوں کہ اس عیسیٰ دی اتنی شان جی ہوں ادھر مینو آن کے تو پکارے مینو غیب دی خبر پوچھے میں کہہ سکنا یار بھولا لگا بے وقوف لگا میں کوئی دعویٰ کیتا تے جے کوئی سونے نبی نو پوچھے تے آپ نے تو دعویٰ فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون فرمایا میں وہ کچھ دیکھنا جو تساں نہیں دیکھدے میں وہ سننا وا جو تساں نہیں سنتے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء حق اہل سنت. سمجھ نہیں لگی ہوں نہ گل مکی دور نیڑے دے نہ گل مکی سنن نہ سنن دے
نہ گل مکی غیب حاضر تے، نہ گل مکی زندہ مردہ تے، نہ گل مکی طاقت نہ طاقت تے، اور توحید و شرک جا مقدا گل بندی ہے نا تو فرق ہوندا ہے، وہ ہوندا ہے خدا منن نہ منن۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ مسجد والا پکارنا نہ پکار، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر مسجداں دے وچ بیٹھ توجہ مسجد دے وچ بیٹھ کے این عبادت دے رنگ وچ افضل عبادت نماز ہے، اس دے وچ بیٹھ کے تے پھر بھی غیر نو پکارے، اللہ تو سوا اور نو پکارے، تے اس پکار نال نہیں مشرک بندا۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تواڈے تے سلام ہوے، نماز دے وچ بیٹھ کے پکارے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اے نبی تواڈے تے سلام ہوے، این نماز دے وچ پکار رہے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ پکارنا نہیں، رسول سمجھ کے پکارنا، خدا سمجھ کے تو پکارنا۔ تا کر کے بیان دا السلام علیکم ایھا النبی، تواڈے تے سلامتی ہوے، خدا نو این تے نہیں آکھیدا تواڈے تے سلامتی ہوے، خدا نو آکھیدا یا اللہ سلامتی دے، انج نہیں آکھیدا یا اللہ تینو سلامتی ہوے، سمجھ نہیں؟ وہ پکارنا ہوں این نماز دے وچ مسجد دے وچ، لیکن وہ جڑا اشارہ لایا سی کہ اللہ کو جس طرح پکارتے ہو وہ ہے خدا سمجھ کے عبادت کا پکارنا، یہ ہے سلام کا پکارنا، یہ عبادت کا پکارنا نہیں، الہ سمجھ کے پکارنا نہیں، عبادت کا نہیں سلام کا ہے، الہ نہیں رسول ہے۔ سمجھ نہیں لگی؟ پکاری جا حکم میں پکار، سمجھ نہیں لگی؟ چاہے کوئی کہے کہ یہاں پر انشاء ہے، چاہے کوئی حکایت ہے، جی کچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہی کادے واسطے؟ شرک دا شبہ ہوندا ہی نہ، یہ جی حکایت مقصود ہے۔ وہ معراج دی رات اللہ فرمایا سی، پہلے تو گل یہ کہ اس دے خود کلام اس کہ جو ہوگے بھی صحیح فقہاء علماء فرماندے نے انشاء ہے، کیوں؟ توجہ، جدو کسی دی گل نقل کرو نا تو وہ بندے تے حکم نہیں لگدا ہوندا، تا کر کے اگلے کہندے نے جی فلاں نے یہ کہا تو نقل کفر نہ باشد، نقل کفر کوئی نہیں ہوتی، اس واسطے جی وہ کہندا میں تے اگلے دی پہ دسنا، میں آپ تھوڑی پہ کہیں، سمجھ نہیں لگی نا؟ کہ جے صلاۃ سلام اذکار جڑے نماز وچ رکھے نا، جے اے بندے دی طرفوں ہے ہی نہیں، سبحان رب الاعلی سبحان رب العظیم، یا اللہ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، صرف تیری نقل کرنا پیا، تے پھر وہی گل جے نقل پیا کرنا ہے تو پھر او دا ہی ہے، تیرے کھاتے کچھ بھی نہیں ہونا، تے جے بندے دے کھاتے سلام لکھی چنے اے لکھیا جائے نے نبی تے درود پڑھیا سلام پڑھیا ہے، تے پھر اے مطلب نہیں کہ او دی پیا گل کردا ہے، نا اے پیا کردا ہے میں اپنی طرفوں تے بھیجنا تا تے لکھندا ہے۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟
اگلی گل میں ایک نقطہ عرض کرن لگا مولانا دے انشاءاللہ العزیز نے دعا دینی مینوں شفقت نال دیکھو قرآن مجید اگر کوئی بندہ نماز تلاوت دی نیت نہ کرے اپنی طرفوں خود الحمد شریف دی دعا دی نیت چ کرے تے کلام الہی نہیں لکھی جائے نماز ہی نہیں ہونی. کیوں جی؟ نیت ایڈی اچھی شاید الحمد شریف بے غسل بندہ جہدے تو غسل فرض ہے. الحمد شریف تلاوت دی نیت نال قرآن دی نیت نال نہیں پڑھ سکتا، دعا دی نیت نال پڑھ سکتا. کیوں؟ جس وقت نیت کرنی ہے نا دعا دی، اس لیے خدا دا کلام نہیں رہنا. ہوں سمجھو یہ اپنی طرفوں یہ دا کلام بن گیا تو خدا دے کلام نو بے غسل بندہ نہیں پڑھ سکتا. اپنا تو پڑھ توجہ ہے نا، اپنا کلام پڑھ سکتا، خدا دا نہیں پڑھ سکتا. نیت نال بدل گیا. ٹھیک ہے؟ ہن سبحان رب الاعلی، میرا رب پاک. کیا اللہ تعالی نے کسی تھان تے آکھیا ہے رب دی تسبیح؟ رب جدو اپنی تسبیح کردا ہے تو کی فرماندا ہے؟ سبحان رب الاعلی، میرا رب پاک ہے. کیا رب دا بھی رب ہے؟ ہن بندہ جدو کہہ رہا ہے اپنی طرفوں کہہ رہا ہے. ایک قرآن خدا دا نماز وچ نے دو ذکر، ایک اللہ دا کلام، ایک بندے دا کلام. اللہ دا کلام جدو پڑھے گا اس لیے تلاوت قرآن بھی لکھی جائے گی. ہر حرف دے 10 نیکیاں. لیکن جس وقت تو سبحان رب الاعلی، صلاۃ و سلام، اللہم صلی علی محمد اے وغیرہ پڑھے گا، اس وقت ہر حرف تے 10 نیکیاں نہیں، کیونکہ ہن کلام تیرا ہے. یہ رب دا کلام نہیں، یہ تلاوت نہیں. لہذا قرآن کڈ کے باقی ذکر خود نماز کے اندر جڑے نے یہ بندے دی طرفوں نے. جب بندے دی طرفوں نے السلام علیکم ایھا النبی، بندے دی طرفوں ہے پیا پکارنا ہے نبی نو، لیکن کی سمجھ کے؟ رسول سمجھ کے، خدا نہیں. اس واسطے ہوں وہ شرک تو پاک ہو ہے. نماز دے وچ عبادت دے وچ، لیکن سلام دا پکارنا ہے، عبادت دا نہیں. رسول نو پکارنا ہے، خدا نو نہیں. رسول سمجھ کے پکارنا ہے، خدا سمجھ کے نہیں. ہوں سمجھ لگی جی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہ عقیدے دی گل ہے نا. کئی نے جی شوشا کئی چڈیا، انہوں نے آخیا جی اللہ تعالی قرآن پاک فرماؤں ہے ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جدو قرآن فرماندا ہے ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے تو پھر نبی پاک بھی تے چیز نے تو انہوں دا تے سایہ ہویا تے سجدہ وہ سایہ کردا سی، ورنہ قرآن دی گل غلط ہوندی. پھر تے حضور دا سایہ ثابت ہو گیا. وہ کئی بیلی پریشان ہو کے لاہور میرے کو آیا بھی آ گل لیا. میں کہ یار جی میں انہاں اعتراض کڈیا انشاءاللہ جواب بھی اوویں دا آ گیا. آخر کیویں؟ میں کہ جناب اگر میں ثابت کر دیاں کہ چیزاں ایسیاں ہیں جنہاں دا سایہ ہی نہیں،
چیزاں ہیں پر سایہ نہیں. اگے وہ کیڑا؟ میں کہ سورج. کیوں بھائی؟ سورج کا سایہ ہے. سورج کی وجہ سے سایہ بنتا ہے، سورج کا سایہ نہیں. دوسرا میں کہ جی وہ شیشہ جنوں زجاجہ کہندے جڑا آر پار وکھاندا. ایک شیشہ ہوندا نا آئینہ، پچھوں مسالہ لگیا، تصویر نو پلٹ دیندا. ٹھیک ہے نا؟ شے دی صورت نو پلٹ دے اونوں آئینہ کہندے. ایک ہو گیا شیشہ سورج دے اگے کرو یا کسی شاید او دے وچ کچھ دیوار پار سورج دیاں شعاواں اوتھے کھلوندیاں نہیں، نگل جاندیاں باہر. گل سمجھ؟ میں کہ جی انہاں دوواں دا سایہ ہے کہ نہیں؟ تے میں کہ قرآن تے فرماندا سی ہر چیز دا سایہ تے انہاں دو دا کوئی نہیں. او میں کہ جھلا ما من عام الا وقد خص عنه الباب للاكثر حكم الكل. اللہ جب فرما رہا ہے ہر چیز کا سایہ، سورج دا نہیں، شیشے دا نہیں. ہن اگر سورج دا سایہ ہے، سورج دا سایہ نہیں، تے آیت دے معنی مطلب وچ فرق نہیں ہوگا. اگر شیشے دا سایہ نہیں، آیت دے معنی مطلب وچ فرق نہیں ہوگا. ایک محمد پاک دا نہ ہوئے تے آیت دے معنی فرق آ جائے. ٹھیک ہے؟ اس طرح جناب نے گزارش کی تھی. انشاءاللہ انی گل سمجھ آ گئی بھئی جنہ چیزاں نو رولا بنا کے پیش کیتا جاندا ہے او دے وچ رولا ہے ہی کہ نہیں. ہن تے سیدھی موٹی جی گل آ گئی کہ میاں خدا عبادت دے لائق نہ سمجھو، خدا نہ سمجھو. عبادت دے لائق خدا ہوندا ہے، جڑا خدا ہوے او عبادت دے لائق ہوندا ہے. اے نہ سمجھو تے پھر زندہ کی تے مردہ کی تے غائب کی تے حاضر کی تے ہاں جی کانڈ پچھوں کی تے منہ دے سامنے کی تے کر سکدا کی تے نہ کر سکدا کی تے دنیا کی تے آخرت کی سب. اور میں قرآن دے وچ ہی رہیا ہوں، قرآن دے وچ ہی رہیا ہوں. قرآن تو ہی سارا جواب دیتا ہے سارے مسئلے دا. اللہ جل مجدہ الکریم سونے محمد کریم دا صدقہ معاف کر دے سانو. ایک ہی بھئی بس بھئی یہ کلام قبر پر اذان دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام علیہ حسین السلام کی نیاز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو آدمی لے ہونے میں کیڑا پٹن ڈیا سا یہ تے پھر جے انہیں حالے بھی پرچی کل دیتی تے پھر دو ہی گلاں نے یا تے بیٹھ کے سمجھ نہیں آئی یا پھر آیا ہی ہونے. جو آدمی سنی بھی ہو اور امیر معاویہ کو نہ مانے اس کی وضاحت کریں. صحابہ نہ ماننا گمراہی. اچھا قبر پر اذان دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام حسین پاک کی نیاز دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی یہ پتہ نہیں جے تے ہے یہ بندہ میرے مذہب
تو پھر میرے کو پوچھتا کیوں پیا؟ جے میرے مذہب دا نہیں تو کیا میں اگر کہہ دے وہاں جائز ہے تو وہ من جائے؟ کیوں بھائی؟ اگر مان لینا ہو تو بسم اللہ میں کہہ دینا سونے جا طریقے نال بالکل جائز ہے. تے اگر میرے مذہب دا نہیں تو پھر میرے کو جائز ناجائز پوچھے ہی نہیں. سوال میرے موضوع لگے ہوئے پورے جڑا سوال